یہ ہے شمس ہدایت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سراجم منیرا، ان کی شخصیت جو ہے انک لعلی خلق عظیم الصادق المصدوق، ان کا کیا مقام اور مرتبہ ہے۔ فرمایا انا اعطیناک الکوثر، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں کاف واحد کا صیغہ ہے، خطاب اجماع ہے کہ یہاں خطاب محمد الرسول اللہ سے شخصاً ہے، جیسے سورۃ الضحیٰ شخصی گفتگو ہے اللہ کی اپنے نبی کے، بالکل ذاتی پرسنل سرگوشی کے انداز میں۔ سورۃ الانشراح ذاتی بات ہے کہ جو ہو رہی ہے اللہ کی اور رسول کے مابین۔ اسی طریقے سے یہ سورہ مبارکہ یہ بھی بالکل خالص ذاتی، آگے جو آئے گی سورۃ النصر وہ بھی بالکل ذاتی سطح پر ہے، خاص معاملہ، لیکن یہ کہ اس کا تعلق پھر بھی پورے معاشرے سے تھا، نظام کے بدلنے سے ہو، وہ آگے آئے گی سورت۔ یہاں تو یہ خالص ذاتی معاملہ ہے، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ اب یہاں سب سے پہلے تو لفظ کوثر کو سمجھنا ہے، یہ کثیر سے مبالغے کا صیغہ ہے، کثیر سے فعول کی وزن پر، ویسے مبالغے کے بہت سے اوزان ہیں لیکن یہ کہ ایک وزن جو ہے وہ فعول فعل، تو یہ فعل کے وزن پر یہ مبالغے کا صیغہ ہے، کثرت انتہائی محتاط، اور اس سے مراد ہر خیر، ہر بھلائی، تمام حسنات وہ ہم نے آپ کو نہایت محتاط، نہایت کثرت کے ساتھ عطا کر دی۔ انا اعطیناک الکوثر۔ اب اس میں ذرا ذکر کرنا چاہتا ہوں اور خاص طور پہ بعد میں ذرا وضاحت بھی کروں گا کہ مولانا اصلاحی صاحب نے تو اس سورہ مبارکہ کا کوئی خاص حق ادا نہیں کیا ہے، لیکن یہ کہ مولانا مودودی صاحب نے واقعہ یہ کہ حق ادا کیا ہے، جس قدر تفصیل کے ساتھ انہوں نے جو تفاسیر میں اور مختلف اقوال ہیں انہیں جمع کیا ہے باریک بینی کے ساتھ، اس میں بہت محنت یقیناً ان کی لگی ہوگی، جس کے لیے کہ ہمیں ان کا ممنون ہونا چاہیے۔ اور ظاہر بات ہے من لم یشکر الناس لا یشکر اللہ، جو اختلاف ان سے ہے وہ اپنی جگہ پر ہے، لیکن یہ جو ان کی خدمت ہے اس کی قدر کرنا، اور اس کا اگر کوئی فیض کسی کو پہنچے اس پر شکر کرنا، ان کے لیے دعائے خیر کرنا، یہ واجب ہے۔ انہوں نے جو گنتی کی ہے کہ حضور کو کیا کیا خیر اللہ نے عطا فرمائے، اب ایک تو یہ ہے کہ اس کو عام پر جو ہے وہ ملحوظ کیا جائے، اور ایک ہے خاص روایات کے حوالے سے اس کا کیا مفہوم سامنے آتا ہے، تو وہی لغوی بات، اور پھر یہ کہ جو معصور ہے اور منقول ہے مفہوم کوثر کا، یہ دونوں میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ سب سے پہلی شے جو اللہ نے محمد الرسول اللہ کو کثرت سے عطا فرمائی وہ اخلاق حسنہ، اس لیے کہ دوسری ہی وحی میں فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، جس کا لوہا جو ہے وہ خود کفار قریش نے مانا الصادق الامین۔ ابو جہل بھی یہ نہیں کہہ سکا کہ محمد نے کبھی جھوٹ بولا، صاف مانا اس نے صلی اللہ علیہ وسلم کہ انہوں نے کبھی جھوٹ نہیں۔ پھر یہ کہ سب سے بڑا خیر نبوت اور رسالت، نبوت رسالت رحمت ہے، اور رحمت للعالمین بنا کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھیجے گئے، تو یہ خیر کثیر، یہ خیر جو ہے نبوت اور رحمت، یہ اپنے منطقی انتہا کو پہنچی ہے، اپنے تکمیلی مرتبے کو پہنچی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت مبارکہ میں، اس اعتبار سے یہ دوسرا ہے۔ پھر جو تعلیمات آپ لے کر آئے، سب سے بڑی شے توحید، پھر وہ نظام توحید، وہ نظام توحید جس کا کہ سیاسی سطح پر اس کا نظام خلافت کا ہے، معاشیات میں اس کا نظام امانت اور کفالت کا ہے، یہ سارا نظام جو دیا یہ سب سے بڑا خیر ہے جس کی ضرورت ہے آج نوع انسانی۔ چنانچہ میں نے اسی کتاب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد بعثت اس میں اس پر بحث کی ہے۔ آج کی انسان کو، آج کی انسانیت کو جو انفرادی اخلاق ہیں، شخصی انسان کی انفرادی سیرت و کردار، اس کی اتنی زیادہ ضرورت نہیں ہے، اور اس میں کوئی نئی چیز نہیں تھے جو محمد لے کر آئے ہو صلی اللہ علیہ وسلم، صداقت، امانت، ایفاء عہد۔ حضرت اسماعیل کے بارے میں آیت آپ کو سنا چکا، کان صادق الوعد، وعدے کا پورا کرنے والا، جس نے اپنی گردن رکھ دی، چلائیے ابا جان چھری چلائیے، وعدہ کیا تھا ستجدنی انشاءاللہ صابرا، اور پھر گردن ٹکا دی زمین پر، چلائیے چھری اگر آپ پروردگار کا حکم۔ صداقت میں، امانت میں، زہد میں، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع میں، حنانا من لدنا وزکاۃ وکان تقیہ، یہ حضرت یحییٰ کی شان۔ البتہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طرف تو تمام ان اخلاق حسنہ کا گلدستہ اپنی شخصیت میں پیش ہے، ایک تو جامعیت کبریٰ ہے، ورنہ تمام انفرادی اقدار جو ہے وہ تو اس سے پہلے مکمل ہو چکی تھی، البتہ سب کو متوازن شکل میں جمع کر دینا، زہد بھی ہو اور ادائے حقوق بھی ہو، دنیا میں رہیں بھی
اور پھر یہ کہ دنیا سے لو نہ لگے، شادیاں بھی کریں لیکن یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بندگی کے اندر اس سے کہیں کوئی کمی نہ آئے۔ یہ ہے اصل میں کہ جو حضور کا تھا ذاتی سطح پر جو آپ کی کنٹریبیوشن، لیکن اس سے بھی آگے بڑھ کر آپ نے اجتماعی اخلاق اور اجتماعی نظام دیا ہے۔ آج کے انسان کو سب سے بڑی ضرورت اس کی، جب تک نظام عادلانہ نہیں ہے، نظام صحیح نہیں ہے، نظام منصفانہ نہیں ہے، تو ظاہر بات ہے کہ اس کے نیچے اگر ایک ظالمانہ نظام کے نیچے ایک بڑا نیک شخص زندگی گزار رہا ہے تو اس کی انفرادی نیکی اس ظالمانہ نظام کی تقویت کا سبب بن جاتی ہے۔ جیسا کہ میں نے ابھی ایک نقطہ بیان کیا تھا جنا ہال میں، تو سب لوگوں نے اس کو محسوس کیا، ایک دم چوک سے گئے۔ ظالمانہ نظام ہے، جاگیرداری اور سود خوری اور حرام خوری سے دولت کے انبار جمع کیے ہوئے ہیں۔ اس میں اگر آپ کوئی بڑا اچھا قانون بنا دے، 12ویں ترمیم بھی لے آئے، اگر چوری کا ڈکیتی کا خاتمہ ہو جائے تو فائدہ کس کو پہنچے گا؟ ان دولت مندوں کی دولت محفوظ ہو گئی نا، ان حرام خوروں کا جو کچھ دولت کا انبار ہے وہ محفوظ ہوگا نا۔ تو معلوم ہوا بہترین قانون غلط نظام کے تحت تو در حقیقت اس نظام کو قائم رکھنے اور اس کی تقویت کا ذریعہ بنتا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ اصل شے نظام، قانون سب سرو کرتا ہے نظام، قانون کسی نظام کو چلانے کا ذریعہ بنتا ہے۔ تو اگر نظام ہی غلط ہو تو صحیح ترین قانون بھی در حقیقت ایک نظام غلط نظام کو چلانے کا اور تقویت دینے کا ذریعہ بن جائے گا۔ تو سب سے بڑا خیر جو عطا کیا ہے، جس کے بارے میں اقبال کے وہ 2 اشعار بڑے قیمتی، ہر کجا بینی جہان رنگ و بو، کہ از خاکش برویگ آرزو، یاد نور مصطفیٰ اورا بہاس، یا ہنوز اندر تلاش مصطفیٰ۔ وہ خیر جو محمد نے دیا تھا صلی اللہ علیہ وسلم، یا تو اسی سے لوگوں نے کچھ مستعار لیا ہوا ہے، اور یا یہ کہ ابھی اس خیر کے لیے، اس خیر کثیر کی طرف نوع انسانی جو ہے اس کی تلاش میں سرگرداں ہے۔ پھر آپ کو جو خیر کثیر دیا، رفعنا لک ذکرک، آپ کا ذکر بلند کیا، آپ کو اتنی بڑی امت دی گئی، ایسے جانثار صحابہ دیے گئے۔ ذرا تقابل کیجئے، کہاں موسیٰ کے ساتھی تھے کہ جب کہا گیا کہ جنگ کے لیے میدان میں آؤ، فاذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون، یہ کہہ کر بیٹھ گئے۔ اور کہاں محمد کے ساتھی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، جہاں آپ کا پسینہ گرا وہاں اپنی خون کی ندیاں بہا، یہ محمد کے ساتھی ہیں۔ ایسے جانثار، ایسے اعوان و انصار، ایسے خلفاء ابو بکر اور عمر اور عثمان اور علی جیسے خلفاء رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین۔ پھر امت، کتنی بڑی امت، کتنے اولیاء اللہ، کتنے صلحاء، کتنے اتقیاء، کیسے کیسے علماء، کیسے کیسے مجددین امت۔ تو واقعہ یہ ہے کہ ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا فرمایا۔ پھر اگرچہ اولاد نرینہ تو نہیں دی، یہ بھی اللہ کی اپنی ہی کوئی حکمت ہے، اس پر کبھی میں نے گفتگو کی بھی ہے لیکن اس وقت اس کا موقع نہیں ہے۔ لیکن یہ کہ آپ کی صاحبزادی حضرت فاطمہ سے جو اولاد آپ کو، حسنی اور حسینی سید کتنی تعداد میں آج دنیا میں موجود، ان میں کیسی کیسی شخصیتیں، حسنین حضرت حسن حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہما، پھر بڑے بڑے مجاہدین کبار ان میں اٹھے، حضرت حسن زکیہ اور حضرت زید سے لے کر خود سید احمد بریلوی رحمت اللہ علیہ، یہ کون تھے؟ انہی اسی خاندان سادات میں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جہاں تک آپ کی اولاد کا تعلق ہے، روحانی اولاد، اور پھر یہ کہ یہ اولاد جو آپ کی بیٹی سے اگرچہ حضرت فاطمہ سے چلی ہے، لیکن یہ کہ اس میں بھی کوئی کمی کا معاملہ نہیں۔ تو یہ تو 5 چیزیں وہ ہیں کہ جو اگر لفظ کوثر کو اس کے لغوی مفہوم پر رکھا جائے تو یہ 5 مفاہیم ہیں۔ اور اب آئیے اس کا ایک مفہوم وہ ہے کہ جو منقول ہے روایات سے، ایک حوض ہے یہ کوثر جو میدان حشر، اور جس کے ساتھ ہی یہ کوثر ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ امت وہاں پہنچے گی، العطش العطش جب سب پکار رہے ہوں گے تو صرف امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں سے سیرابی عطا ہوگی اور حضور ہوں گے ساقی میں۔ دوسری روایات میں یہ آتا ہے کہ یہ جنت کی نہر ہے کوثر، اور معلوم یہ ہوتا ہے کہ اسی نہر کا پانی ہے کہ جو میدان حشر کے اندر اس حوض کے اندر جمع ہوگا۔ اس میں مولانا مودودی صاحب نے اپنی اس تفہیم میں بڑی تفصیل سے وہ روایات درج کی ہے، میں صرف چند ان میں سے آپ کو سنا رہا ہوں۔ مسلم شریف کی روایت ہے کوثر کے بارے میں، حضور نے فرمایا ہوا حوض ترد علیہ امتی یوم القیامہ، وہ ایک حوض ہے جس پر میری امت آ کر اترے گی۔ ورد یرد، وارد جو گھاٹ پر اترتا ہے پانی پینے کے لیے، اس کے لیے یہ لفظ آتا ہے، میری امت اس گھاٹ پر آ کر سیراب ہو۔ بخاری کی روایت ہے انا فرطکم علی الحوض، اے مسلمانوں میں تم سے پہلے پہنچا ہوا ہوں گا حوض پر، گویا کہ وہاں میں ساقی کا فریضہ سر انجام دوں، میں میزبان ہوں گا حوض کوثر پر، اور وہاں تمہارا انتظار کروں گا، تمہارا استقبال کروں گا۔ انا فرطکم، یہ وہی لفظ ہے کہ جو کم سن بچے فوت ہو جاتے ہیں
تو ان کی دعائے جنازہ میں یہ لفظ پڑھا جاتا ہے اللہم اجعلہ لنا فرطا واجعلہ لنا اجرا وذخرا، یہ ہم سے آگے جا رہے ہیں، ہم نے جو بھی ان کی خدمت کی ہے پروردگار اس کو آخرت میں ہمارے لیے ذخیرہ بنا دے۔ اسی طریقے سے بخاری کی ایک روایت اور بھی ہے انا فرطکم علی الحوض وانا شہید علیکم وانی واللہ لانظر الی حوضی الان، میں تم سے پہلے پہنچ جاؤں گا حوض کوثر پر اور وہاں تمہارا استقبال کروں گا، اور پھر میں تمہاری گواہی دوں گا، تم پر گواہ ہوں گا اس حوض کوثر پر، اور خدا کی قسم میں اپنی آنکھوں سے اس حوض کو اس وقت بھی دیکھ رہا ہوں۔ یعنی دنیا میں رہتے ہوئے بھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت کا مشاہدہ جیسے ایک موقع پر ہوا کہ ایک نماز کے دوران آپ کا ہاتھ بے ساختہ جو ہے آگے بڑھ گیا، ایک مرتبہ بے ساختہ پیچھے کو ہٹے جیسے کسی شے سے دہشت ہو گئی ہو، خوف ہو۔ جب لوگ صحابہ نے پوچھا حضور کیا یہ اس نماز کا خاصہ ہے، یہ بھی اس کا کوئی جز؟ آپ نے فرمایا نہیں، میرے سامنے جنت لے آئی گئی تھی اور بے اختیار میرا ہاتھ بڑھ گیا کہ میں اس کا کوئی خوشہ توڑ لوں تاکہ تمہیں دوں وہ جنت کا میوہ، اور میرے سامنے دوزخ لے آئی گئی اور اس کا بھبکا جو تھا، اس کی حرارت، اس کی وجہ سے مجھے پیچھے ہٹنا پڑا۔ تو دنیا میں مشاہدہ کرایا جاتا تھا، اس لیے حضور نے فرمایا وَإِنِّي وَاللَّهِ لَأَنظُرُ إِلَىٰ حَوْضِي الْآن، میں اس وقت بھی اپنے اس حوض کو دیکھ رہا ہوں۔ البتہ ایک حدیث اور بھی ہے، یہ تو حدیثیں جو ہے بڑی میٹھی میٹھی ہیں، ہم امتی ہیں اللہ کے رسول کے اور ہم پہنچیں گے اور ہمیں حضور جو ہے اس حوض سے پلائیں گے، وہ آپ ہمارے ساقی ہوں گے، آپ میزبان ہوں گے، ہم مہمان ہوں گے۔ لیکن یہ کہ ایک اور حدیث سن لیجئے تو شاید یہ ساری خوشی جو ہے ختم ہو جائے گی۔ امتی سے مراد کیا ہے؟ وہ نہیں کہ جو نسلاً مسلمان ہیں، مسلمانوں کے گھر پیدا ہو گئے، آج کا مسلمان نہیں، حضور کے زمانے کا مسلمان بھی اگر وہ اس معیار پر پورا نہیں اترتا والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، تو حضور کا امتی نہیں ہے۔ چنانچہ یہ روایت ابن ماجہ کی ہے اور کہا یہ جاتا ہے کہ یہ الفاظ آپ نے یوم عرفہ کا جو خطبہ ہے اس میں ارشاد فرمایا الا انی فرضتکم علی الحوض، لوگوں آگاہ ہو جاؤ میں حوض کوثر پر تم سے پہلے پہنچوں گا، واکاثر بکم، اور میں تمہاری کثرت پر فخر کروں گا۔ اتنی بڑی امت، ایسے بھی تو نبی ہوں گے جن کا امتی ایک دو ہی ہوں گے، صرف کتنے ہوں گے؟ حضرت نوح علیہ السلام کے کتنے امتی ہوں گے؟ اس اعتبار سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی انا وکافر بکم فلا تسودوا وجہی، تو دیکھنا اس روز میرا منہ کالا نہ کر دینا، میرا چہرہ جو ہے تمہارے اعمال کی وجہ سے مجھے پشیمانی نہ ہو، میرا چہرہ جو ہے سیاہ نہ کر، یہ صدمے اور رنج سے جو چہرہ سیاہ ہو، جو قرآن مجید میں آیا یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، جس دن بہت سے چہرے بہت سے روشن ہوں گے، تر و تازہ ہوں گے، تابناک، اور بہت سے چہروں پر سیاہی تھپی ہوئی ہو۔ فلا تسودوا وجہی انی مستنقذ اناسا ومستنقذ اناس منی، بہت سے لوگوں کو میں چھڑانے کی کوشش کروں گا فرشتوں سے، وہ پکڑ کر لے جانا چاہیں گے، اور بہت سے لوگ مجھ سے چھڑا لیے جائیں گے، لے جائے جائیں گے، وہ میرے امتی نہیں ہوں گے۔ فاقول یا رب اصحابی، میں کہوں گا اے رب یہ تو میرے ساتھی تھے، یہ تو میرے اصحاب میں سے تھے، اور اللہ تعالیٰ فرمائے گا فیقول انک لا تدری ما احدثوا بعدک، اے نبی آپ کو پتہ نہیں آپ کے بعد انہوں نے کیا کیا ہے، کون کون سی شرارتوں میں حصہ لیا ہے، کیا چیزیں پیدا کی۔ حضور کے زمانے کے کتنے مسلمان ہوں گے جو بعد میں مسلمہ پر ایمان لے آئے، کافر ہو گئے؟ کتنے لوگ ہوں گے جب وہ داخل ہو رہے تھے، جو اگلی صورت ہم پڑھیں گے اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، ان میں سے کتنے یخرجون من اللہ من دین اللہ افواجا ہو گئے، فوج کے فوج، قبیلے کے قبیلے، پورے کے پورے، یا زکوٰۃ کے منکر ہو کر کافر ہو گئے، اور یا یہ کہ نبی جھوٹے نبیوں کو مان کر کافر ہو گئے۔ تو اے نبی یہ آپ کے امتی نہیں۔ پھر یہ کہ جنہوں نے بھی احدث بدعات ایجاد کی، وہ چیزیں جس کو فرمایا گیا ہے من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جو شخص ہمارے دین کے اندر کوئی چیز نئی بدعت، نئی شے ایجاد کرے گا جو اس میں سے نہیں ہے اصلا، وہ مردود، اور وہ شے بھی مردود۔ تو اللہ تعالی ہمیں اس انجام بد سے بچائے کہ ہم تو وہاں پر پہنچے حوض کوثر پر کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم مہمان اور آپ ہمارے میزبان، اور فرشتے ہمیں کھینچ کر لے جائیں، اور حضور بھی پکارتے رہ جائیں میری امت ہے کہاں لے کر جا رہے ہو، اور آپ کو جواب ملے کہ نہیں اے نبی آپ کو معلوم نہیں، فیقول انک لا تدری ما احدث بعدک، اے نبی آپ کو پتہ نہیں آپ کے پیچھے کیا کرتے ہیں۔ اس سے ان لوگوں کے خیال کی بھی نفی ہو جانی چاہیے جو سمجھتے ہیں کہ ہر شے جو ہے بعد میں جو ہوئی ہے وہ حضور کے علم میں ہے، ورنہ تو یہ الفاظ کہتے ہیں آپ کو پتہ نہیں انہوں نے آپ کے بعد کیا کیا ہے۔
جو بھی اللہ بتاتا ہے، جو چیز پہنچانا چاہتا ہے پہنچتی ہے. جیسے آپ کی حیات دنیاوی کے دوران بھی جو اللہ علم دیتا تھا آپ کو علم ہو جاتا تھا، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں دیا گیا تو اس معاملے میں آپ بشر ہیں، انسان ہیں، بات آپ کو معلوم نہیں. بعد میں بھی جو چیزیں اللہ اب بھی عالم برزخ میں محمد الرسول اللہ کا جو بھی مقام ہے، جو کچھ اللہ پیش کرتا ہے پہنچاتا ہے، پہنچتی ہے بات. لیکن جو اللہ نہیں پہنچاتا، حضور کے پاس اپنا کوئی اختیار نہیں ہے کہ وہ ان تمام چیزوں کو جان لے. ورنہ یہ الفاظ جو ہے کہ آپ کو نہیں معلوم، انک لا تدری ما احدثوا بعدک، اپنے زمانے کے لوگوں کا بھی جو بعد میں حشر ہوا وہ اس حدیث کی روح سے ثابت ہو رہا ہے کہ حضور کو بتایا جائے گا کہ آپ کو معلوم نہیں، آپ دھوکہ نہ کھائیں کہ یہ آپ کے زمانے میں ایمان لے آئے تھے لہذا آپ کے صحابی ہیں، بعد میں جو کچھ انہوں نے کیا ہے وہ آپ کو معلوم ہے. بہرحال یہ ہے حوض کوثر اور وہ نہر کوثر جو حضور کو عطا فرمائی گئی. میں بعض روایات میں آتا ہے خاص طور پر کہ اس کی لمبائی اتنی ہوگی جتنی ایلاک جو یہ بندرگاہ ہے جس سے کہ سن 67 کی جنگ شروع ہوئی تھی، بلاکیٹ کر دیا تھا صدر ناصر نے، تو سن 67 کی عرب اسرائیل جنگ شروع ہوئی. یہ خلیج ایلا کے بالکل ٹپ کے اوپر جا کر بحر احمر جو ہے ریڈ سی اوپر جا کر تقسیم ہو جاتا ہے دو کھاڑیاں. ایک خلیج سویس ہے مغرب کی طرف جا رہی ہے، شمال مغرب کی طرف. ایک ہے یہ خلیج عقبہ اور یہ ہے در حقیقت جو کہ شمال مشرق کی طرف جا رہی ہے. اس کے ٹپ پر یہ ایلا اور یہی وہ جگہ ہے جہاں پر کہ وہ یہود کا وہ قبیلہ آباد تھا جنہوں نے کہ شریعت کا مذاق اڑایا تھا اور پھر انہیں بندر بنا دیا. یہاں سے لے کر عدن تک یعنی کل بحیرہ احمر جو ہے ریڈ سی اس کی لمبائی اس حوض کی لمبائی ہے. اور فرمایا آپ نے کہ ایلا سے لے کر جحفہ تک یہ جدے اور رابغ کے درمیان ایک بندرگاہ ہے، کتنی اس کی چوڑائی ہوگی؟ تقریباً نصف. اس سے بعض لوگوں نے خیال کیا ہے کہ شاید یہ بحر احمر جو ہے اسی کو اس حوض کی شکل دے دی جائے. اور اس لیے یہ چیز جڑتی ہے کہ بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے میدان حشر در حقیقت یہی میدان عرفات ہر سال اسی کا گویا کہ ریہرسل ہوتا ہے. جیسے کفن کی دو چادریں ہماری ہوں گی ویسے ہی دو چادریں لے کر آدمی میدان عرفات کے اندر حاضر، اور اس کو کھینچ دیا جائے گا. وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ، اس کو کھینچا جائے، اسی سے جگہ سے وہ کھینچایا جائے گا اور وہ بن جائے گا میدان حشر. اور ظاہر بات ہے کہ پھر اسی حشر میں یہ حوض کوثر ہو سکتا ہے کہ بحر قلزم ہی کو اللہ تعالیٰ اس وقت وہ شکل دے دے. اس کا پانی انتہائی شیریں ہوگا، شہد سے زیادہ میٹھا، دودھ سے یا چاندی سے زیادہ سفید، اور اس کا جو پھر حوض کے جو تہ کے اندر کنکر پڑے ہوں گے وہ سچے موتی ہوں گے اور زمرد ہوں گے اور قیمتی پتھر ہوں گے. یہ اس حوض کی شان ہے. اللہ تعالی ہمیں اس حوض پر پہنچائے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دستے مبارک سے ہماری وہ جو اس وقت کی تشنگی ہوگی اسے سیرابی عطا فرمائے. انا اعطیناک الکوثر، میں نے لفظ کوثر کے ضمن میں دونوں باتیں عرض کر دی. اس کو لغوی اصل پر رکھیے تو وہ سب کوثر ہے، ساری خیرات و حسنات جو اللہ نے عطا فرمائی، اور ان روایات کی روح سے پھر یہ کوثر. مولانا فراہی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کہا ہے کہ یہ اصل میں خود بیت اللہ جو ہے یہی کوثر ہے. اس کے گرد جو ہے پیاسے جمع ہوتے ہیں، حاجی طواف کرتے ہیں. بہرحال یہ بھی ایک وجدانی قسم کی تعبیر ہے اور اس کے اندر بھی کوئی غلط بات نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ جب میدان حشر عرفات ہی کو کھینچ کر بنایا جائے گا تو یہ جو کالے پتھروں کا گھر جو ہے اس کی بھی اصل شان اس وقت ظاہر ہوگی. یہ بھی تو زمین پر بیت المعمور کی اصل میں علامت ہے، جو ساتویں آسمان پر والبیت المعمور، وہ بیت المعمور کی کا یہ سمبل ہے اس زمین کے اوپر جو مادی شکل میں ہمارے سامنے موجود ہے. تو اس تعبیر میں بھی کوئی بات حرج والی. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر، بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیں. اب ذرا دیکھیے کہ سورہ علق میں بھی آخر میں جو الفاظ آئے تھے کہ آپ پرواہ نہ کریں اس مخالف کی، اس ابو جہل کی پرواہ نہ کریں، اپنے رب کے لیے سجدہ کیجئے اور قریب ہو جائے، ان سے بالکل مستغنی ہو جائیے، یہ آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. ان کی مخالفت وقتی طور پر تو آزمائشیں پیدا کرے گی، خود آپ کے لیے بھی اور آپ کے ساتھیوں کے لیے، لیکن اس کا کوئی مستقل اثر نہیں ہوگا. آپ کے قدم آگے بڑھتے چلے جائیں گے، کامیابی آپ کے قدم چومے گی. آپ کا یہ دین جو ہے جو اللہ نے آپ کو دے کر بھیجا ہے یہ دین غالب ہوگا، اس کو غلبہ حاصل ہوگا. کھال کھینچ لی جائے گی، وردتن کا دہان ہو جائے گا، آسمان پھٹ جائے گا. لیکن باقی یہ کہ اور اجرام سماویہ کے بارے میں قیامت کے روز کیا ہوگا، وہ جو زلزلہ ہے، وہ جو ایک ہلچل ہوگی اس کائنات کے اندر، اس کا تذکرہ کم ہے. زمین کے اندر جو کچھ ہونے والا ہے اس کا تذکرہ قرآن مجید میں بہت تفصیل کے ساتھ آیا ہے، اور ان میں بھی میرے نزدیک سب سے زیادہ جبال، پہاڑ
پہاڑوں کے بارے میں آج میں نے جب دیکھا تو 11 مقامات پر قرآن مجید میں یہ صراحت کی گئی ہے کہ یہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، ریت بن جائیں گے، پھسلتی ہوئی ریت، یہ ایسے چلیں گے جیسے کہ دھنکی ہوئی روئی ہو یا اون ہو، جیسے کہ بادل چلتے ہیں۔ اب یہ ظاہر بات ہے کہ یہ بادلوں کا تصور آج جتنا ہمیں ہے، وہ جس وقت یہ آیات نازل ہوئی تھی عام آدمی تصور نہیں کر سکتا تھا کہ بادل کی کیفیت کیا ہوتی ہے۔ نیچے سے تو بادل جو ہے سالڈ نظر آتا ہے، لیکن یہ کہ آج ہمیں معلوم ہے جب جہاز جب چیرتا ہے بادلوں کو اوپر چڑھتے ہوئے یا اترتے ہوئے تو اس کی کیفیت محسوس ہوتی ہے کہ یہ دھنکی ہوئی روئی کے مانند ہے یا دھنکی ہوئی اون کے مانند ہے۔ تو پہاڑوں کے بارے میں قیامت میں جو کچھ ان کا معاملہ ہونے والا ہے یہ بہت تفصیل سے آیا ہے۔ میں ذرا تیزی کے ساتھ آپ کو وہ مقامات جو ہے وہ گنوا دیتا ہوں۔ سورۃ المرسلات جو ابھی زیادہ دیر نہیں ہوئی کہ ہم نے پڑھی تھی، اس میں فرمایا وَإِذَا الْجِبَالُ نُسِفَتْ، جبکہ یہ پہاڑ جو ہے یہ ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے۔ سورۃ النبأ میں آ چکا ہے وَسُيِّرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا، یہ پہاڑ چلائے جائیں گے اور یہ ریت بن جائیں گے، اور ریت چمکتی ہوئی ریت، جیسے کہ کہیں صحرا کے اندر ریت چمکتی ہے تو سراب محسوس ہوتا ہے کہ جیسے پانی ہے، یہ پہاڑ بھی اس شکل کے ہو جائے گا۔ سورۃ الکہف میں فرمایا وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ، جس دن کہ ہم پہاڑوں کو چلائیں گے۔ سورہ طٰہٰ میں فرمایا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ، یہ پوچھتے ہیں آپ سے پہاڑوں کے بارے میں، فَقُلْ يَنسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا، کہہ دیجئے یہ پہاڑ تمہیں کو بڑی شے نظر آ رہے ہوں گے لیکن میرا رب تو ان کو ریزہ ریزہ کر دے گا۔ سورۃ النمل میں فرمایا وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ، تم دیکھ رہے ہو پہاڑوں کو اور سمجھتے ہو بڑی ٹھوس چیز ہے، یہ تو بہت ہی مضبوط شے ہے، بڑی جامد شے ہے، جمی ہوئی شے ہے، اس کے کہیں جنبش کھانے کا کیا سوال، لیکن قیامت کے روز دیکھو گے کہ یہ جیسے بادل چلتے ہیں ایسے یہ پہاڑ چل رہے ہیں۔ سورۃ الطور میں فرمایا یوم تمور السماء مورا وتصیر الجبال سیرا، جس روز زمین کانپے گی، لرزے گی۔ یہ زلزلہ تو الساعہ جو ہے زمین کا کانپنا اور زمین پر ایک زلزلہ آنا، یہ تو بہت مرتبہ آیا ہے۔ وتصیر الجبال سیرا، اور چلیں گے یہ پہاڑ جیسے کہ چلتے ہیں، ایسے ہی نہیں، یعنی یہ کہ یہ کوئی محاورہ یا استعارہ نہیں ہے، بالفعل جیسے کہ چلا جاتا ہے، یہ مفعول مطلق ہے۔ اسی طرح سورۃ الواقعہ میں فرمایا اذا رجت الارض رجا وبست الجبال بسا، سورہ حاقہ میں فرمایا وحملت الارض والجبال فدکتا دکتا واحدہ، یہ زمین پہاڑوں سمیت اٹھائی جائے گی اور پھر پٹک دی جائے گی جیسے کہ پٹکا جاتا ہے ایک ہی بار، اور گویا کہ اس طرح اس سے وہ چپٹی ہو جائے گی۔ اس کی یہ لمبائی کی جو گولائی کہہ لیجئے اس وقت ہمارے علم میں ہے، کوئی اس کے اندر جیسے سورہ طٰہٰ میں آیا ہے لا تری فیہا عوجا ولا امتا، نہ کوئی اونچان اور نیچان نظر آئے گی اور نہ کوئی موڑ، کہیں بھی کوئی کجی نہیں ہوگی۔ سورۃ المزمل میں آیا ہے یوم ترجف الارض والجبال وکانت الجبال کثیبا مہیلا، یہ پہاڑ ایسے ہو جائیں گے جیسے پھسلتی ہوئی ریت۔ سورۃ المعارج میں آیا ہے یوم یکون السماء کالمہل وتکون الجبال کالعہن، یہ پہاڑ ایسے ہو جائیں گے جیسے کہ دھنکی ہوئی اون، اور یہی پھر سورۃ القاریہ میں آگے چل کر آ جائے گا وتکون الجبال کالعہن المنفوش، اون ایسی جو دھنک دی گئی ہو اور وہ بالکل جیسے دھنکی ہوئی روئی ہوتی ہے ایسے۔ یہ میرا خیال ہے کہ اس اعتبار سے کہ زمین پر جو چیزیں ہمارے مشاہدے میں آتی ہیں ان میں سب سے زیادہ ٹھوس اور سب سے زیادہ مرعوب کن شے جو ہے وہ یہ پہاڑ ہے، بڑے جمے ہوئے ڈٹے ہوئے، لیکن یہ کہ وہ قیامت کا زلزلہ اس کے احوال ایسے ہوں گے کہ یہ پہاڑ جو ہے ریزہ ریزہ ہو کر اور یہ چلیں گے جیسے کہ بادل چلتے ہیں یا جیسے کہ دھنکی ہوئی روئی، اور وہ اس کی کیفیت اختیار کر لیں۔ آگے چل کر سورۃ الفجر میں اس کا نقشہ جو کھینچا گیا ہے وہ اور بہت واضح ہے، اس کو چپٹا کر دیا جائے گا، بلکہ سورۃ الانشقاق میں بھی آیا ہے وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ، گویا کہ جیسے کسی چیز کو کھینچ دیا جائے، اگر کوئی گیند ہو اور اس گیند کو آپ کھینچیں گے تو وہ چپٹی ہو جائے گی، اس کی گولائی ختم ہو جائے گی اور وہ لمبان کے اندر بڑھتی چلی جائے گی۔ وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ، اب ظاہر بات ہے جب کسی ایسی شے کو کھینچا جائے گا تو اس کے بطن میں جو کچھ ہے اس کی اس موٹائی کے اندر وہ باہر نکل آئے گا۔ وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ، جب زمین کو کھینچا جائے گا اور جو اس میں ہوگا اسے وہ باہر نکال کر خود خالی ہو جائے گا۔ سورۃ الفجر میں نقشہ کھینچا گیا ہے کہ جیسے کہ یہ پہاڑ اور یہ زمین کوٹ کوٹ کر ریزہ ریزہ کر کے برابر کر دی جائے گی، اور پھر یہیں پر وہ حشر کا میدان یہی ہوگا، قصہ زمین برسر زمین طے ہوگا، جو اعمال اس زمین پر کمائے گئے ہیں ان کا حساب کتاب یہی ہے۔ اور ایک خیال آتا ہے واللہ عالم، میں اسے کسی سوچی سمجھی رائے کا جو ہے اظہار نہیں کر رہا ہوں، لیکن ان تمام چیزوں کو جمع کیا جائے تو ہمیں معلوم ہے کہ زمین کا جو اصل نیوکلیس ہے وہ تو دہتا ہوا لاوا ہے،
آگ ہے. اگر اس کو چپٹا کیا گیا تو اس کا نتیجہ ایک نکلتا ہے جو صاف سمجھ میں آتا ہے کہ یہ دونوں طرف جو ہے زمین ہوگی اور درمیان کے اندر جو ہے وہ اس کا دہتا ہوا لاوا جو ہے وہ ظاہر ہو جائے گا. اور ہو سکتا ہے کہ زمین کی جہنم جو ہے در حقیقت انسان کے لیے جو کچھ اس نے کمایا ہے اس زمین پر اس کا حساب کتاب بھی یہی ہو اور یہیں سے اس کی جہنم بھی برآمد ہو. مجھے وہ لفظ یاد آ رہا ہے جو امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے جبکہ وہ جیل میں تھے اور انہیں وہاں ٹارچر کیا جاتا تھا، تکلیفیں دی جاتی تھی. تو ایک جملہ ان کا آتا ہے کہ ان جنتی معی، میری جنت میرے ساتھ، میرے دل میں جو اطمینان ہے اس کو تم ڈسٹرب نہیں کر سکتے. مجھے مار لو، ستا لو، جو کچھ کر سکتے ہو، جسم کے ساتھ کر سکتے ہو جو کچھ کر سکتے ہو. میرے دل اور میری روح جو ہے وہ تمہاری دسترس سے باہر ہے، اس کے ساتھ تم کچھ نہیں کرو. میری جنت تو میرا وہ سکون ہے جو میرے اندر ہے، سکون قلب. یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ، اے وہ جان جو پورے اطمینان اور سکون کے ساتھ دنیا میں اپنے پروردگار کے ساتھ لو لگا کر زندگی گزار کر آئی ہے اور اس نے بدلتے ہوئے حالات سے زیادہ تاثر قبول نہیں کیا. کچھ آ گیا صبر کیا ہے، کچھ تکلیف آ گئی صبر کیا ہے، بڑے اطمینان کے ساتھ صبر و ثبات کا مظاہرہ کیا ہے. کچھ اللہ کی طرف سے آسانی اور کشادگی آ گئی، اللہ کا شکر ادا کیا. دونوں حالتوں میں یکساں یہ کیفیت جو ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ، تو اس نفس مطمئنہ کی جنت تو اس کے اندر موجود ہے. وہ اطمینان، وہ قلب، وہ سرور، وہ کیفیت جو حاصل ہوتی ہے اللہ کے ساتھ انس اور محبت، یہ ہے اصل جنت کے جو انسان کے اندر ہے. ان جنتی معی، میری جنت میرے ساتھ موجود. اسی طریقے سے خیال ہوتا ہے کہ وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ اور وَدُكَّتِ الْأَرْضُ دَكًّا دَكًّا وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ. اب وہ جہنم بھی جو ہے اسی زمین کے شک ہونے سے اس کے اندر جو بھی کچھ ہے، جو آگ ہے اور جو لاوا ہے، وہی ہوگا کہ جو جہنم کی شکل اختیار کر لے. واللہ عالم. یہ صرف یہ کہ انتقال ذہنی جسے کہتے ہیں، اس کو کوئی تیقن کے ساتھ نہیں کہا جا سکتا ان باتوں کو، لیکن ان تمام چیزوں کو جب انسان سامنے پاتا ہے، اس پر غور کرتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ ان کے مابین ایک ربط و تعلق جو ہے منطقی اعتبار سے قائم ہوتا ہے. تو فرمایا وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، جبکہ یہ پہاڑ چلائے جائیں. وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ، عشار جمع ہے عشرا کی. عشرا جو ہے اس اونٹنی کو کہتے ہیں جو گابن ہو، حاملہ ہو اور 10 مہینے اس کے حمل پر بیت چکے ہوں، گویا کہ وضع حمل قریب. اب یہ چونکہ یہ صورتیں ابتدائی صورتیں ہیں اور ان کے پس منظر میں عرب کا خاص ماحول اور عرب کے احساسات، اہل عرب کے جو احساسات تھے، بادیہ نشینوں کی جو ان کی ویلیوز تھیں، جو ان کے اقدار تھے، جو ان کے سوچنے کے انداز تھے، وہ ان کے پس منظر میں ہے. اس لیے کہ وہی تو مخاطب اولین تھے ان آیات کے. عربوں کے ہاں سب سے بڑی دولت، جیسے کہ وہ آج بھی آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے ہاں بلوچستان وغیرہ کے علاقے میں تو دولت کس شے کا نام ہے، مال کسے کہتے ہیں، بھیڑ بکریوں کا غلہ ہی مال. تو ان کے ہاں بھی یہی چیزیں تھیں اصل دولت، اور اونٹ ان میں بڑی قیمتی شے. اور ایسی اونٹنی کے جو گابن ہے، جو اب بچہ دینے والی ہے، وہ تو پھر اس کے بعد دودھ بھی ملے گا اور یہ کہ ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے احسان ہونے والا ہے. تو وہ انتہائی محبوب شے تھی، اس کی پوری وہ ٹہل اور سیوا کرتے تھے، حفاظت کرتے تھے، ایسے نہیں کہ ادھر ادھر کھلا چھوڑ دیں، اس کی پوری طریقے سے خدمت ہوتی تھی. تو وہ ہے عشرا، 10 مہینے جس کے ہو گئے، اور اشار اس کی جمع ہے. فرمایا وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ، جبکہ وہ 10 ماہ کی حاملہ اور گابن اونٹنیاں جو ہے وہ ایسے ہی پھر رہی ہوں گی کہ ان کی طرف کسی کو کوئی توجہ نہیں ہو، جیسے کہ ان کی طرف کوئی التفات ہی نہیں، کسی کو ہوش ہی نہیں. یہ بالکل وہی نقشہ جو سورہ حج کے شروع میں کھینچا گیا، یوم تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت وتضع کل ذات حمل حملها. جس دن دودھ پلانے والی مائیں بھول جائیں گی اپنے دودھ پیتے بچوں. یعنی انسان کے اندر جو عواطف ہیں، جو میلانات ہیں، جو احساسات و جذبات ہیں، ان میں ماں کی محبت اور اس کے اندر جو شدت ہوتی ہے جو اللہ نے رکھی ہے، اس کے بغیر کیسے پرورش ہو سکتی ہے بچوں کی. پھر یہ کہ خاص طور پر دودھ پیتا بچہ، اس کے لیے جو رحمت اور مودت اور شفقت اور عنایت اور التفات کی کیفیت ہے. لیکن یہ تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، جس کو دودھ پلاتی ہوگی بھول جائے گی. اور یہ نقشہ ہمارے ہاں آ چکا ہے. اوجڑی کیمپ کا جو حادثہ ہوا تھا تو پنڈی کی جو خبریں آئی تھی، راول پنڈی شہر کی، ان میں وہ چیزیں آئی تھی. آپ کو یاد ہوگا کہ مائیں چھوڑ گئی بچوں کو، بھول گئی اپنے بچوں کو. جب آتی ہے وہ دہشت کی کیفیت اور اپنی جان پر بنی ہوتی ہے تو پھر بھول جاتے ہیں. اور یہ گویا کہ کسی کے یعنی جذبات کے اندر وہ یعنی محو ہو جانے کا اور اپنی کیفیت ہی کے اندر پوری طریقے سے کھو جانے کی آخری کیفیت ہے کہ ماں اپنے دودھ پیتے بچے کو بھول جائے. یہی کیفیت وہاں ہے وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ، جبکہ یہ 10 ماہ کی گابن اونٹنیاں بھی کھلی پھری ہوں گی، پھر رہی ہوں گی، کوئی ان کا والی وارث نہ ہوگا. وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، اور جبکہ درندے، وحوش
یہ جمع کر دیے جائیں گے۔ یہ بھی ایک عام مشاہدہ ہے کہ جب کوئی ایسی آفت عرضی آتی ہے کہ سب کو جان کے لالے پڑے ہوں تو یہ درندے جو ایک دوسرے کے دشمن ہیں وہ حیوانات، کہ ایک بکری اور شیر ہو سکتا ہے کہ وہ ساتھ ساتھ کھڑے ہوں اور بیٹھے ہوں اور وہ شیر بکری کو کچھ نہ کہہ رہا ہو۔ سیلاب کے زمانے میں عام مشاہدات آئے ہیں کہ سانپ نہایت زہریلے اور انسان ایک ہی تختے کے اوپر چلے آ رہے ہیں تیرتے ہوئے، اور سانپ جو ہے انسان کو نہیں کاٹ رہا اور نہ انسان سانپ کو کچھ کہہ رہا ہے، اس لیے کہ پڑی ہوئی ہے اپنی جان پر بنی ہوئی ہے۔ تو وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، جب کہ یہ درندے جمع ہو جائیں گے، گویا کہ دہشت کا عالم ایسا ہوگا، صرف انسان ہی نہیں حیوانات بھی اس کی شدت کو پوری طرح محسوس کر رہے ہوں گے، درندے بھی اس کی وجہ سے اس کیفیت میں ہوں گے کہ انہیں بس اپنی ہی فکر لگی ہوگی اور کسی جانب کوئی ہوش اور التفات نہیں ہوگا۔ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا یہ آیت جو ہے اگلی صورت میں آئی ہے وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ۔ سجرت اور فجرت ایک ہی معنی ہے۔ تنور کو جب کہ بھڑکایا جاتا ہے تو آگ اس میں سے نکلتی ہے، تنور کے اوپر سے آ جاتی ہے، یہ ہے تفجیر کے اصل معنی۔ جبکہ یہ سمندر جو ہے ابلے، اس میں بھی وہ بات جو میں نے ابھی عرض کی ہے بات سمجھ میں آتی ہے کہ وہ لاوا جو زمین کے اندر ہے اگر وہ اوپر آیا سطح کے قریب تو یہ تو گویا کہ ایسے ہی ہے کہ جیسے کسی بہت بڑی بھٹی کے اوپر جو ہے وہ ایک دیگ کے اندر پانی جو ہے بھرا ہوا ہو تو وہ تو ابلے گا، بری طرح ابلے گا۔ تو یہ سمندر جو ہے یہ ان کے نیچے اگر وہ زمین کا جو کور ہے زمین کا، اس میں اندر جو آگ ہے، جو لاوا ہے، جو حرارت ہے، وہ اگر اس زمین کے چپٹا ہونے کی وجہ سے اور اس کے کھینچے جانے کی وجہ سے وہ اوپر آئے گا تو گویا کہ سمندر جو ہے یہ تو ان کڑھاؤں کے مانند ہو جائیں گے جن میں پانی بھرا ہوا ان کے نیچے آگ دہکا دی گئی۔ تو وہی کیفیت جو ہے وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، اور جب کہ جانوں کا جوڑ ملایا جائے گا یا جانیں گروہوں کی صورت میں تقسیم کی جائیں گی۔ اس زوِّجت کے دو معنی کیے گئے ہیں، ایک تو یہ کہ جان، ظاہر بات ہے کہ وہ جان تو نکل چکی ہوگی، انسان جب دفن ہوں گے تو ان کا جو بھی مادہ تخلیق ہے وہ تو زمین میں ہے، ہمارے تمام اجزاء تحلیل ہو کر زمین ہی میں ہوں گے، لیکن جان تو نہیں ہوگی، جان تو ہماری وہاں سے نکال دی گئی تھی۔ اب یہ ہے کہ ان جانوں کو جوڑ دیا جائے گا ان جسموں کے ساتھ کہ جن کو اللہ تعالیٰ اثر نو تخلیق فرمائے۔ ایک مفہوم تو یہ لیا گیا ہے جبکہ جان اور جسم کا جوڑا ملا دیا جائے گا، جوڑ ملا دیا جائے گا، وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ۔ دوسرے معنی یہ لیے گئے ہیں جیسے کہ وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثَةً سورۃ الواقعہ میں آیا ہے، گروہوں میں تقسیم ہو جائیں، بڑی بڑی تقسیم تو تین گروہ ہیں، ایک وہ ہے فَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ أُولَٰئِكَ الْمُقَرَّبُونَ، وہ تو اللہ کے مقرب بندے ہیں، بہت آگے نکل جانے والے سابقون۔ ایک وہ ہے جو اصحاب الیمین ہے کامیاب ہو گئے ہیں داہنے والے لیکن بہرحال اس درجے کو نہیں ہے، اور تیسرے اصحاب الشمال ہے جہنمی ہیں جن کو سزا دی جائے گی۔ پھر یہ کہ ہر ایک کے اندر گروہ بندی ہوگی، جیسے کہ فرمایا ایک حدیث میں کہ جنت کے دروازے ہیں متعدد، کسی دروازے سے بلایا جائے گا ان کو جن کو خاص طور پر نماز کے ساتھ دلی محبت، کسی دوسرے دروازے سے بلایا جائے گا باب الریان جن کو روزہ رکھنے کا خصوصی جو ہے ایک شغف تھا اور شوق تھا، تو تر و تازگی کا دروازہ ہے جنت کا، اس سے انہیں بلایا جائے گا، اور کسی کو صدقہ اور خیرات سے زیادہ مناسبت تھی تو اس کا کوئی دروازہ اور ہوگا، وہاں سے بلایا جائے گا، آؤ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والوں، آؤ اس دروازے سے جنت میں داخل ہو جاؤ۔ تو یہ بھی تو مختلف گروہ ہو گئے، اور یہاں یہ نوٹ کر لیجیے اس سے مراد فرض عبادات نہیں ہے، وہ تو سب کو کرنی ہے، فرض نمازیں سب کو پڑھنی، لیکن جن کو نفلی نمازوں کا، تہجد کا، اشراق کا، عشاء اور جو بھی نمازیں ہیں، چاشت ہے، اوابین ہے، جن کو اس سے خصوصی مناسبت ہے اور محبت ہے، ان کو ایک دروازے سے پکارا جائے گا۔ روزے جو ہے رمضان کے تو سب کو ہی رکھنے ہیں، لیکن یہ کہ نفلی روزوں کا جنہیں ذوق ہے اور شوق سے جو رکھتے ہیں ان کو دوسرے دروازے سے باب الریان کہا گیا، تر و تازگی کا، اور بڑا اس کے اندر مناسبت ہے اس کے نام کی، اس سے کہ روزے میں آدمی سوکھ سا جاتا ہے، ہونٹوں پر پپڑیاں آ جاتی ہیں اور ویسے بھی چہرہ سوکھ جاتا ہے، ڈی ہائیڈریشن ہوتی ہے، لہذا ان کو جس دروازے سے اندر جنت میں داخل ہونے کی دعوت دی جائے گی وہ باب الریان ہے، وہ تر و تازگی کا دروازہ ہے، اس لیے کہ وہ جو روزے کی خشکی کہہ لیجئے یا روزے کا وہ جو سوکھ جانا ہے اور ڈی ہائیڈریشن ہے، گویا کہ اس کا جو اب یعنی بدل ملنے والا ہے وہ ہے تر و تازہ۔ تو یہ مختلف گروہوں کے اندر اہل جنت بھی منقسم ہو گئی، پھر اہل جنت کے درجات ہیں، جیسے کہ حضور نے فرمایا کہ ادنا درجے کا جنتی اپنے سے اوپر کے درجے کے جنتی کو ایسے دیکھے گا جیسے تم زمین پر بیٹھ کے ستاروں کو دیکھتے ہو۔ تو اذن نفوس و زوجت کے دو معنی ہو گئے، ایک تو یہ کہ جانیں جسموں کے ساتھ جوڑ دی جائیں گی، جوڑے ملا دیے جائیں گے ہر جان کے ساتھ اس کے جسم کا، دوسرا یہ کہ گروہوں میں منقسم کر دیں گے، کنتم ازواجا ثلاثہ،
وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ۔ اب یہاں سے بات چل رہی ہے آگے، گویا کہ اب میدان حشر ہے، عدالت خداوندی اب لگ گئی۔ اس میں جو محاسبے ہونے ہیں، جن گناہوں کے اوپر پکڑ ہونی ہے، ان میں یہاں ایک بڑی جذباتی بات کا تذکرہ کیا جا رہا ہے۔ یہ وعد، وا اور حمزہ اور دال، وعد، اسی سے یہ جو اس کا مفعول ہے موعودہ، وہ بچی جو زندہ درگور کر دی گئی، جو عرب کا بدترین رواج، بچیوں کو پیدا ہوتے ہی وہ گلا گھونٹ کر مارا، یا یہ کہ گڑھا کھودا اور اس میں ڈالا اور اس کے اوپر سے مٹی ڈال کر برابر۔ یہ گویا کہ درندگی کا اور شقاوت کا اور انسان کی کہنا چاہیے کہ دل کی سختی کا یہ ایک انتہائی معاملہ ہے۔ خود اپنا لخت جگر ہو ایک شخص کا کہ اپنی اولاد ہے، لیکن یہ کہ اس اولاد کے ساتھ یہ حشر کرنا، کچھ اس وجہ سے بھی کرتے تھے، فقر کی وجہ سے، کہ پیٹ پالنے مشکل ہے اور یہ پیٹ بڑھ رہے ہیں، ان کے منہ جو ہے جن میں کھانا ڈالنا ہے، چلو بیٹوں کو تو رکھو، بیٹیوں کو دفن کرو۔ ایک یہ کہ غیرت کا ایک بڑا ایک عجیب اور غلط جاہلی تصور تھا کہ کبھی کوئی ہمارے گھر میں داماد بن کر آئے گا، یہ کیسے ہم گوارا کریں گے؟ تو اس سے یہ ہے کہ نہ رہے بانس نہ بجے بانسری، نہ بیٹی زندہ رہے نہ کسی کے داماد بن کر ہمارے گھر میں آنے کا تصور پیدا ہو۔ تو اس کا نقشہ کھینچا جا رہا ہے، چونکہ جیسے میں نے عرض کیا اولین مخاطب ہے وہ اہل عرب، ان میں جن کے اندر بھی کوئی احساس انسانیت کا برقرار تھا، اس میں اسی تار کو چھیڑا جا رہا ہے کہ ان کے دلوں کے اندر یقیناً اس چیز سے نفرت ہوگی، اور اسی سے اس کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے۔ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، اور بڑا لطیف انداز ہے کہ یوں نہیں کہا جا رہا کہ ان سے پوچھا جائے گا کہ تم نے اپنی بچیوں کو کیوں زندہ درگور کیا، بلکہ بچیوں سے سوال ہوگا۔ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، اور جب وہ بچی کہ جو زندہ درگور کر دی گئی تھی اس سے سوال کیا جائے گا بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کہ کس گناہ کی پاداش میں اسے قتل کیا گیا، کیوں مارا گیا اسے۔ گویا کہ بظاہر کہا جا رہا ہے اس بچی سے پوچھا جائے گا، اصل میں تو ان سے پوچھا جانا ہے۔ یہاں مجھے یاد آ رہا ہے کہ ایک روایت میں آتا ہے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواب دیکھا تھا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد، اور انہوں نے پھر وہ بیان کیا خواب۔ لوگوں نے حضرت علی سے کہا کہ یہ کیا خواب بیان کر رہے ہیں حضرت حسن آپ کے بیٹے؟ تو حضرت علی نے فرمایا اس نے جو دیکھا ہے وہ بیان کر رہا ہے، اور خواب یہ تھا کہ اللہ کی عدالت لگی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ عرش پر ہے، اور فرشتے جو ہیں وہ جو ہے اس تخت کے پائے تھامے کھڑے ہیں، خود محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہیں، اور ان کے ساتھ حضرت ابو بکر ہیں، پھر حضرت عثمان، حضرت عمر ہیں۔ اتنے میں حضرت عثمان آتے ہیں خون میں نہائے ہوئے اور اپنا سر اپنے ہاتھ میں لیے ہوئے، اور وہ آ کر فریاد کریں پروردگار پوچھ ان لوگوں سے کہ انہوں نے مجھے کس جرم کی پاداش میں قتل کیا ہے، کس گناہ کی پاداش میں مجھے شہید کیا گیا ہے۔ تو مجھے وہ واقعہ یاد آ گیا، وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ۔ اس خواب کا بقیہ حصہ یہ ہے کہ عرش الہی تھرایا، اور پھر اللہ تعالیٰ کے غضب کا ظہور اس طریقے سے ہوا کہ خون کے دو پرنالے زمین کی طرف جاری کر دیے گئے۔ اس کی تعبیر ہے جنگ جمل اور جنگ صفین۔ وہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت مظلومانہ جو ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے گویا کہ اس کی سزا ہے جو مسلمانوں کو ملی، کہ پھر 10,000 ایک جنگ کے اندر اور شاید 74,000 ایک جنگ کے اندر مسلمان جو ہے قتل ہوئے ہیں ایک دوسرے کی تلواروں اور تیروں سے۔ تو یہ دو خون کے پرنالے تھے جو عرش الہی سے زمین کی طرف جو ہے جاری کر دیے۔ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، اور جب کہ پوچھا جائے گا اس بچی سے جو زندہ دفن کر دی گئی تھی کہ کس گناہ کی پاداش میں اسے قتل کیا گیا۔ وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، اور جب کہ صحیفے کھول دیے جائیں گے، واضح کر دیے جائیں گے۔ اعمال نامے جس کا کہ نقشہ سورہ کہف میں جو کھینچا گیا ہے وہ تو ایسے ہے کہ جیسے کوئی ایک ہی اعمال نامہ ہے۔ ظاہر بات ہے کہ کوئی بہت بڑا کیبنٹ ہو جس میں ہر ایک کی فائل موجود ہو، یا آج ہمارا تصور جو ہے زیادہ قریب آ سکتا ہے کہ بہت بڑا کمپیوٹر ہے جس میں کہ صرف ایک بٹن دبانے کی دیر ہے کہ آپ کا فلم چل پڑے، اور آپ کی پوری زندگی کا ایک ایک حرف جو آپ کی زبان سے نکلا ہے اس کا جو اس کی ٹیپ شروع ہو جائے اور پورا کا پورا معاملہ۔ آج تو ہم یہ چیزیں بہت قریب ہو کر سمجھ سکتے ہیں کہ کوئی بعید نہیں رہی۔ یہ تو جو ٹیکنالوجی آج ہمارے پاس ہے اس کے حوالے سے وہ چیزیں کہ جو آج سے کوئی 1000 برس پہلے 1400 برس پہلے تو بڑے گہرے، یعنی سمجھیے ایمان بالغیب کی بڑی شدید گہرائی کی ضرورت تھی ان باتوں کو ماننے کی۔ جو وہ میں نے لفظ استعمال کیا جو سورہ بقرہ کے شروع میں الذین یؤمنون بالغیب، تو غیب میں ایسی چیزوں کو کہ جن کے لیے کوئی انسان کے فہم کا ابھی آس پاس بھی جو ہے گزر نہ ہوا ہو، ان چیزوں کا انسان کے فہم میں، ان کو ماننے کے لیے تو ایمان بالغیب کی بڑی گہری اور بڑی ہی سمجھیے کہ شدت کی ضرورت تھی کہ مانے کہ محمد اللہ کے رسول ہے، جو فرما رہے ہیں وہ حق ہے۔ لیکن آج تو یہ چیزیں ہمارے سامنے کی چیزیں ہیں، گویا کہ کوئی اس کے اندر استبعاد ہی نہیں رہا، ان کا ماننا قطعاً مشکل نہیں رہا، اس لیے کہ بٹن کے سائز کے ٹیپ ریکارڈر موجود ہیں۔ آپ کے ساتھ آپ کو شخص گفتگو
کرنے آیا ہے آپ کو پتہ بھی نہیں ہے، اور وہ اس کے ساتھ کی ریکارڈنگ بھی ہو رہی موجود ہے۔ اسی طریقے سے وہ وضع الکتاب فتر المجرمین مشفقین مما فیہ ویقولون یا ویلتنا ما لهذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا۔ جب وہ اعمال نامہ لا کر رکھ دیا جائے گا تو پھر دیکھو گے کہ لوگ کانپ رہے ہوں گے، ڈر رہے ہوں گے اور کہیں گے، پکار اٹھیں گے، یہ کیسا اعمال نامہ ہے؟ اس نے تو کسی چھوٹی سی چھوٹی مائنیوٹ ڈیٹیل کو بھی اومٹ نہیں کیا، بڑی چیزیں بھی چھوٹی بھی سب موجود ہیں، جو کیا ہوگا اپنے سامنے موجود پائیں گے۔ ولا یظلم ربک احدا، اور تیرا رب کسی پر ظلم نہیں کرے گا، ان کے اپنے کرتوت ہوں گے۔ آگے ہم چل رہے ہیں، وہ صورت بھی آ جائے گی کہ جس شخص نے ذرہ برابر ذرے کے ہم وزن نیکی کمائی ہوگی وہ بھی سامنے پائے گا، اور ذرے کے ہم وزن جو ہے بدی کمائی ہوگی وہ بھی سامنے پائے گا۔ تو یہ جو اعمال نامہ ہے، فرمایا وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، کھل جائے، حقیقت واضح ہو جائے۔ وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ، آسمان کی کھال کھینچ لی جائے گی، کاف اور شین اور طا، یہ مادہ آتا ہے کسی چیز کے اوپر سے اس کی چمڑے کو کھینچ لینا، چھلکے کو اتار لینا۔ تو یہ آسمان کے بارے میں یہ تصور، جیسا کہ میں نے عرض کیا کئی مرتبہ آیا ہے قرآن مجید میں، کہ جیسے کہ کوئی ایسی تبدیلی آئے گی کہ اس کے اندر سے سرخی پیدا ہو جائے گی، جیسے جانور کا جب کھال کھینچ لی جاتی ہے تو گوشت سرخ نظر آتا ہے، تو وردتن کا دہان کا لفظ آیا ہے سورہ رحمان میں، ایسے ہو جائے گا گلابی، جیسے کہ وہ تلچھٹ ہوتی ہے تانبے کی۔ تو یہ الفاظ آئے ہیں آسمان کے بارے میں۔ وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ، اور جب جہنم کو خوب دہکایا جائے گا، جیسے بھٹی جو ہے وہ دہکائی جاتی ہے، دھوکی جاتی ہے، اس کی شدت جو ہے بڑھ جاتی ہے، ویسے تو جہنم میں پہلے ہی ہوگی، لیکن یہ کہ اس میں اور اس کے اندر ایک جوش و خروش کی کیفیت پیدا کی جائے گی۔ وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ، ازلاف کے معنی کسی شے کو قریب لے آنا، أُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ غیر بعید، وہ قریب لے آئی جائے گی اور کہیں دور نہیں ہوگی۔ تو یہ اگرچہ قریب ہوگی لیکن اور قریب آ جائے گی، آنکھوں کے سامنے آ جائے گی۔ اہل جنت جو ہے ان کے لیے گویا کہ تر و تازگی کا ایک پیغام۔ یہ سب ہے اس کا جو آخری بات جو میں عرض کر چکا ہوں، اس سب تمام فنومنا احوال قیامت۔ علمت نفس ما احضرت، جان لے گی ہر جان کہ کیا اس نے حاضر کیا ہے، کیا لے کر آیا ہے، کیا کمائی تھی، کیا اس کے اعمال تھے، کیا افعال تھے، زبان سے کیا کام لیا تھا، کیا اس سے کسی بھلائی کے پرچار کا کام لیا تھا یا اس سے برائیوں کے فروغ کا جو ہے اس کو ذریعہ بنا دیا تھا۔ ہر شے علمت نفس ما احضرت، یہاں آ کر فل سٹاپ لگ گیا ہے اس سورہ مبارکہ میں، لیکن در حقیقت یوں سمجھیے کہ اگلی سورت جو ہے اس میں یہ مضمون جو ہے گویا کہ اب پوری وسعت کے ساتھ سامنے، وہاں یہ ہے کہ اذا سے جو آیات شروع ہوئی ہیں وہ چار، اذا السماء انفطرت واذا الکواکب انتصرت واذا البحار فجرت واذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت واخرت۔ پھر یہ کہ نقشہ جو کھینچا گیا، تو گویا کہ یہ حصہ جو ہے اس سورہ مبارکہ کا نصف اول، اس کا مثنیٰ جو ہے وہ تو ہے سورۃ الانفطار۔ البتہ اب جو حصہ آ رہا ہے سورۃ الانفطار میں اس مضمون کا کوئی سراغ نہیں ملے گا آپ کو، معنوی طور پر تو نسبت ہو جائے گی کہ آخرت میں ناکامی کا سبب نمبر ایک وہ ہے نبوت و رسالت کا انکار، اس کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ اب وحی کو کہانت قرار دینے والوں سے اب گفتگو ہوگی۔ دوسرا سبب کیا ہے؟ آخرت کا انکار، بھائی مانا کہ اللہ بڑا، یعنی جزا و سزا کا انکار، آخرت کا تو انکار نہیں لیکن جزا و سزا کا انکار۔ اللہ تو بڑا کریم ہے، بڑا ہی نکتہ نواز ہے، بہت ہی شان غفاری جو ہے اس کے حوالے سے آدمی کا دھوکہ کھانا، اس معنی میں تو ربط ہے، لیکن یہ کہ یہ مضمون اپنی جگہ پر نہایت اہم مضامین میں سے قرآن مجید کے جو اب یہاں سے شروع ہو رہا ہے، فلا اقسم بالخنس الجوار الکنس واللیل اذا عسعس والصبح اذا تنفس انه لقول رسول کریم۔ اس مضمون کے بارے میں ذرا چاہوں گا کہ آپ چند باتیں تمہیداً سمجھ لیں، اس لیے کہ جیسا کہ میں نے کل جمعے میں بھی اعلان کرتے ہوئے عرض کیا تھا کہ ایک بہت بڑی گمراہی جو مسلمانوں میں اس دور میں بھی پیدا ہوئی ہے جب فلسفے کا ہمارے ہاں زیادہ رواج ہوا ہے، فلسفہ یونان کی منطق، ارسطو کی منطق اور فلسفہ، اس کی روشنی میں یا اس کی ترازو میں جب کچھ مسلمان فلسفیوں نے، ابن سینا اور فارابی اور کندی، ان لوگوں نے جب کہ دینی تصورات کو ان پیمانوں میں ڈھالنے کی کوشش کی ہے، تو جہاں اور بہت سے مسائل پیدا ہو گئے، جبر و قدر کا مسئلہ پیدا ہوا اور بہت سے مسائل پیدا ہوئے، انہی میں سے ایک مسئلہ تھا وحی کی حقیقت، جس میں بہت بڑی ٹھوکر کھائی ہے ان فلسفیوں نے بھی، اور پھر اس دور میں بھی جو ہمارا اعتزال جدیدہ کا فتنہ ایک پیدا ہوا ہے، جس میں کہ سر سید احمد خان مرحوم اللہ تعالیٰ انہیں معاف
کریں، ان کی نیک نیتی پر مجھے شبہ نہیں ہے، اور مسلمان قوم کے ساتھ ان کا خلوص و اخلاص یہ بھی اپنی جگہ پر بالکل ابو کوسچن ہے، ابو ڈاؤٹ ہے۔ لیکن یہ کہ دینی معاملات میں جو انہوں نے دخل اندازی کی ہے اور خود ایک بڑے متکلم بن کر آئے ہیں اور تعبیرات جو ہے جدید پیش کرنے کی کوشش کی ہے، جدید ذہن کو مطمئن کرنے کے لیے، وہ عقلیت قدیمہ تھی، یہ عقلیت جدیدہ تھی، اور ان دونوں کے نتیجے میں گمراہی پیدا ہوئی، اور وہ گمراہی وہی کے بارے میں وہی گمراہی تھی کہ جس کا یوں سمجھیے کہ ایک صدائے بازگشت میں تو کہوں گا، اس لیے کہ وہ خیال جو بھی پیش کیا تھا ڈاکٹر فضل الرحمان نے، اب مرحوم ہو گئے، ان کا بھی انتقال ہو گیا، ویسے ان کے بارے میں بھی جہاں تک میری معلومات ہے، میری ملاقاتیں ہیں، یہاں تو بہت کم رہی ہیں لیکن امریکہ میں کئی مرتبہ ملاقات ان سے ہوئی۔ سن 68 میں آپ کو یاد ہوگا وہ تھے ادارہ جو ریسرچ، اسلامک ریسرچ کاؤنسل ہے، ادارہ تحقیقات اسلامی، پہلے کراچی میں ہوتا تھا، اب پھر اس کے بعد اسلام آباد منتقل ہوا، اس کے ڈائریکٹر تھے، اور انہوں نے کتاب لکھی تھی اسلام انگریزی، اس میں وحی کی حقیقت کے بارے میں انہوں نے وہی خیالات پیش کیے جو سر سید کے تھے، مرحوم کے۔